شکریہ جی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے معزز علماء، معزز مشائخ، میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہاں تشریف لائے اور میں نے آپ کی تقریریں بھی سنی. تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں، تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، اور آپ بھی نیچے ہو جاؤ، وہ نہیں دیکھ سکتے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا کوئی عالم نہیں ہوں. میں کوئی ایک اپنے آپ کو اسکالر نہیں سمجھتا اسلام کا. لیکن میں جس طرح کل بھی میں نے یہ بات کی کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے اور میں نے بڑا مغربی کلچر اندر سے دیکھا، اور اپنا تو میں جانتا تھا. ہم بڑے ہوئے ایک ایسے گھر میں جدھر شروع سے ہی ہمیں بڑی تربیت دی گئی اسلام کی. تو لیکن مجھے جو فرق ہے باقی لوگوں سے، میں جو مغربی کلچر ہے وہ میں شاید ہی کوئی اتنا بہتر سمجھتا ہوں جو میرے سے زیادہ. تو میرا جو زندگی کا سفر وہ اس طرح ہوا کہ میں جب دونوں کلچر کا موازنہ کیا تو آہستہ آہستہ میں اس نتیجے پہ آتا گیا کہ وہ جو مغربی معاشرہ ہمارے سے آگے نکلا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے، میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ آ گیا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، انسانوں کا خدا ہے. اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اللہ چاہتا تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، تو وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے ان چیزوں پہ پہنچا، ان نتیجوں پہ پہنچا کہ جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں کیا، کیونکہ ہمارے سے پیار کرتا ہے، اللہ وہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جو راستہ انسان کے عروج کا ہے. کیونکہ دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی وہ انسان اس عروج پہ پہنچ سکتا ہے، نہ کبھی پہنچے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں بن سکتا. کسی ایک انگریزی کتاب ہے کہ دنیا کے جو 100 سب سے عظیم لوگ، انگریزی کی کتاب ہے، ولیم ہارٹ انگریز نے لکھی ہوئی ہے. اس میں وہ کتاب 100 انسانوں کی بات کرتا ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے. اس میں جو وہ سب سے نمبر 1 رکھتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ کسی انسان نے اتنی زندگی میں اچیومنٹ کی نہیں
کسی انسان نے وہ دنیا کے اندر اس کو وہ عروج ملا ہی نہیں، وہ کام کیے ہی نہیں جو ایک انسان نے کیے۔ میں جب یونیورسٹی میں تھا ہم کتابیں پڑھتے تھے کہ جی وہ فلانا آدمی بڑا کامیاب ہے۔ میں کرکٹ کی بھی کتابیں، جو اچھا کھلاڑی تھا اس کے اوپر پڑھتا تھا۔ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے تھے، ہمارے رول ماڈل تھے۔ آج ہمارے بچے بل گیٹس کا پڑھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ٹیکنالوجی کا آدمی ہے، کہ وہ کیسے پہنچا۔ اسٹیو جابز، یہ بڑے لوگ جو کامیاب ہیں، لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو جو آج انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا، تو اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کے راستے پہ چلو۔ اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کوئی، اللہ بے نیاز ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے۔ تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پہ میں کیسے پہنچا، کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے، آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں۔ جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ایک